امریکی ڈالر 80 طویل سالوں سے دنیا میں سب سے طاقتور کرنسی رہا ہے اور کرنسی کی یہ حیثیت ریاستہائے متحدہ کو عالمی معیشت پر ایسی مثال طاقت فراہم کرتی ہے جو 2 ہفتوں کے اندر اندر کسی بھی ملک کی معیشت کو کم کر سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی طاقت ہے، یہاں تک کہ روس اور چین جیسے کھلاڑیوں پر بھی غلبہ رہی ہے۔ چین اور روس واقعی میں دنیا میں ڈالر کے غلبے کو مارنے کے لیے ایک ماسٹر پلان لے کر آئے ہیں۔ یہ ماسٹر پلان کیا ہے؟ وہ ہمیں دنیا کے سپر پاور کی حیثیت سے کس طرح ہٹانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور آخر کار دنیا کی اس کرنسی جنگ میں چین اور روس کو کن چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چین اور روس کی اس حکمت عملی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ امریکی ڈالر اتنا طاقتور کیوں ہے اور دنیا کی کرنسیوں میں اس کی تقریباً اجارہ داری کیوں ہے۔ سب سے پہلے ڈالر اعتماد کی محفوظ کرنسی کے طور پر کام کرتا ہے، جس کے تحت 1994 میں امریکہ نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ڈالر ہے تو ہم اس کی قیمت سونے میں $35 فی اونس کر دیں گے۔ اب 2 ممالک جو کہ ایک دوسرے پر بھروسہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، بغیر کسی پریشانی کے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں۔ اس طرح جب انڈونیشیا کو پاکستان سے $1 بلین ملے، یہاں تک کہ اگر انڈونیشیا کو پاکستان پر بھروسہ نہیں تھا تو وہ یقیناً یہ جانتے ہیں کہ جو $1 بلین انہیں مل رہے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ سونے کے بدل ہو سکتے ہیں۔ یہ یقیناً قابل تھا، ورنہ اگر وہ آج پاکستان کے ساتھ پاکستانی روپے میں تجارت کرتے تو 10,000 یا 10 لاکھ پاکستانی روپے 1 گرام سونا خریدنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگلے ہفتے ہی اگر پاکستان مزید رقم چھاپتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ 20,000 پاکستانی روپے آپ کو 1 گرام سونا خریدنے کے لیے دیا جائے گا، کیا آپ کو احساس ہے کہ کیا ہوگا؟ انڈونیشیا کے ساتھ تجارت کی پوری قدر دراصل گر جائے گی۔ مزید یہ کہ اگر انڈونیشیا پاکستانی روپے استعمال کرنا چاہتا ہے تو اگر دوسرے ممالک کو پاکستان کی معیشت پر اعتماد نہیں ہے تو وہ پیسہ دوبارہ تجارت کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر یہی لین دین ڈالر میں ہوا تو ریاستہائے متحدہ نے سونے کے ساتھ ڈالر کی قیمت کی ضمانت دی۔ آپ امریکی ڈالر کے ساتھ کسی بھی ملک کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں اور یقین رکھیں کہ اسے کسی دوسرے ملک کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی دوسری اجناس خریدنی چاہے تو وہ بھی خریدی جا سکتی ہے، لیکن 1971 میں اس سونے کی معیار کو ختم کر دیا۔ یہاں کے ہر کوئی انتخاب کرنے کے لیے آزاد تھا، تجارت کے لیے کوئی بھی کرنسی، لیکن اس کے باوجود تقریباً تمام ممالک ڈالر پر پھنس گئے۔ کیونکہ ڈالر ہی واحد وہ کرنسی تھی جو اس کو سعودیوں سے تیل خریدنے کے لیے مدد کر سکتی تھی۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ 1945 میں امریکی صدر فرینکلن نے سعودی بادشاہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت امریکہ نے سعودی عرب کی سلامتی کو ضمانت دی اور اس کے بدلے میں سعودی بادشاہ نے تیل امریکی ڈالر میں فروخت کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اگر آپ تیل خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس امریکی ڈالر ہونا ضروری ہے۔ یہ ڈالر کے غلبے کی دوسری وجہ ہے۔ تیل خریدنے کی طاقت اور اعتماد اور تیل کی ان 2 سپر پاورز نے سوئفٹ نیٹ ورک کے ذریعے امریکہ کو تیسری سپر پاور فراہم کی۔ اور امریکی ڈالر کے ذخیرے کے ذریعے سوئفٹ نیٹ ورک کیسے کام کرتا ہے؟ امریکی بینک کھاتوں میں اگر کوئی ہندوستانی تاجر سری لنکا کے تاجر سے لین دین کرنا چاہتا ہے تو اس نظام میں ایک ہندوستانی تاجر، ایک ہندوستانی بینک، ایک امریکی بینک، 2 غیر ملکی بینک اور غیر ملکی تاجر ہوگا۔ یہاں پر خاص بات یہ ہے کہ ہندوستانی اور سری لنکا دونوں بینکوں کا امریکی بینک میں ایک اکاؤنٹ ہوگا جہاں اس کی رقم ڈالر میں محفوظ ہوگی۔ اگر ریلائنس سری لنکا سے 1 کروڑ روپے کی معدنیات درآمد کرنا چاہتی ہے تو وہ ہندوستانی بینک کو 1 کروڑ ہندوستانی روپے دیں گے اور ان سے یہی رقم سری لنکا کے تاجروں کے اکاؤنٹ میں ڈالر میں ادا کرنے کو کہیں گے۔ اب اس ہندوستانی بینک کے ہندوستانی اکاؤنٹ میں عملے کا 1 روپے ہے۔ یہ امریکہ میں اپنے ڈالر اکاؤنٹ کو پیغام بھیجے گا کہ امریکہ میں سری لنکا کے بینک کے ڈالر اکاؤنٹ میں 1 کروڑ مالیت کے ڈالر بھیجے جائیں۔ اس صورت میں یہ فرض کرتے ہوئے کہ ڈالر کے 80 روپے کے ایکسچینج ریٹ ہے تو 1,25,000 روپے امریکہ میں ہندوستانی اکاؤنٹ سے امریکہ میں سری لنکا کے اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے گا۔ اور اب جب کہ سری لنکن بینک میں امریکی اکاؤنٹ
में $1,25,000 है। ये श्रीलंका के ताजिर को श्रीलंका में अपने अकाउंट से $1,25,000 के मसावी रकम करेगा अदा। इस तरह स्विफ्ट नेटवर्क काम करता है। और बिल्कुल इसी तरह जैसे हिंदुस्तान और श्रीलंका के बैंक आज 200 से ज़्यादा ममालिक और 10,000 बैंक अमेरिकी डॉलर के साथ तिजारत करते हैं और अमेरिकी बैंकों के साथ अपने गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर रखते हैं। और हम सुनते हैं कि अगर किसी मुल्क के पास $100 बिलियन हैं तो वो सिर्फ $30 बिलियन दरामद और बरामद में खर्च करते हैं। इनके पास $70 बिलियन जो हैं वो महफूज हैं। जिस तरह हम बहुत सी बचतें रखते हैं और बहुत सी बचतें रखने से गुरेज करते हैं और अपना पैसा स्टॉक में लगाते हैं, ये ममालिक अपने इजाफी गैर मुल्की ज़खायर को अमरीकी ट्रेडिंग बॉन्ड्स में लगाते हैं। और बिल्कुल इसी तरह हिंदुस्तानी हुकूमत के बॉन्ड्स की तरह ये एक मेगा बॉन्ड है जिसके तहत ममालिक अमरीका को अरबों डॉलर इजाफी कर्ज दे रहे हैं और तवक्का रखते हैं कि पुख्तगी के बाद वापसी। ये वो जगह है जहां जनवरी 2022 तक अमरीकी डॉलर का गैर मुनसिफाना फायदा सामने आता है। जबकि जापान के पास अमरीकी सिक्योरिटीज में $1.3 ट्रिलियन थे, चीन के पास $1.6 ट्रिलियन और बरतानिया के पास $6.8 बिलियन की अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स थे और मजमूई तौर पर अमरीका के पास $7 ट्रिलियन थे। सितंबर 2021 तक गैर मुल्की और बैन अक़वामी सरमायाकार ये इतनी रकम है कि ये फ्रांस, इंडिया और रूस की मुश्तरका GDP से ज़्यादा है। सादा अल्फाज में ये अमरीका डॉलर के पास तिजारत के लिए 3 सुपर पावर्स का एतमाद है, तेल खरीदने की ताकत और आखिरकार इसके पास $7 ट्रिलियन के बॉन्ड्स के साथ अपनी मईशत में लगाए गए तमाम इजाफी ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। इन इजाफी डॉलरों को पेट्रो डॉलर कहा जाता है। ये वो जगह है जहां रूस और चीन दोनों का मसला है। चीन ताइवान की हिमायत करने पर अमेरिकियों से सख्त नाराज है और रूस पहले ही दुनिया के सबसे ज़्यादा पाबंदियों वाला मुल्क है। अब रूस अमेरिका में अपने डॉलर अकाउंट को तिजारत के लिए इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है और साथ ही ज़्यादातर रूसी कंपनियों को भी स्विफ्ट नेटवर्क से हटा दिया गया है। दो सुपर पावर्स को एक बड़े चचा साम की तरफ से गुंडागर्दी का निशाना बनाया जा रहा था। दोनों ने गुस्से में आकर खुद अमेरिका की ताकतवर रियासत को गिराने के लिए हाथ जोड़ लिए और यहीं से चीन और रूस ने अपना गेम प्लान शुरू किया। तो सवाल ये है कि चीन और रूस मिलकर डॉलर के गलबे को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और इनकी हिकमत अमली क्या है। पहली चीज़ जिसको हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि लेवरेज जोग्राफियाई सियासत में सबसे ताकतवर टूल्स में से एक है। इस मामले में रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस पैदा करने वाले मुल्क में से एक है। हालांकि सऊदी और दीगर ममालिक तेल और गैस डॉलर में फरोख्त कर रहे थे। रूस ने अपने गैर दोस्त ममालिक को रूसी तेल रूबल में खरीदने का कहकर सजा दी। पहले से तयशुदा तौर पर ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक को पुतिन से नफरत के बावजूद बागी खरीदना पड़ता था, जिसका मतलब है कि अदायगी के नेटवर्क के खाके में अमरीकी बैंक के बजाय डॉलर के ज़खायर रखने वाले तमाम गैर दोस्त ममालिक जो रूस से तेल खरीदते थे, अब अपना पैसा रूसी मरकजी बैंक में रखना पड़ेगा। जिस तरह डॉलर के ज़खायर ने अमरीकी मईशत को संभाला हुआ था, इसी तरह के मलबे के ज़खायर से रूसी मईशत को पहुंचने वाले नुकसान के लिए समझौता करने की तवक्का है, जिसका मतलब है कि पेट्रोल डॉलर की तरह हम पेट्रोल रूबल में इजाफा देख रहे हैं। अगर आप रूस के डॉलर के ज़खायर को देखें तो वो 2014 से डॉलर से जान छुड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो अमेरिकी खजाने 2013 में $150 बिलियन से कम होकर 2021 तक सिर्फ $3.98 बिलियन रह गए हैं। ये वो फ़ायदा है जो कि रूस को यूरोप पर हासिल है। इसी तरह चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ममालिक के साथ अपना फ़ायदा उठाता है। चीन का बेल्ट एंड रोड डाउन इक़दाम $3 ट्रिलियन का मंसूबा है। दर हकीकत BRI इक़दाम के आगाज़ के बाद से ही चीन ने डॉलर पर इन्हिसार किए बगैर अपने तमाम कर्ज़ों में से 14 अपनी करेंसी में जारी कर दिए और अंदाज़ा लगाएं कि 2018 में पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक ने पहले ही चीन के साथ अपने बाहिमी तिजारत को युआन में करने पर रजामंदी जाहिर कर दी थी। यहाँ तक कि म्यांमार, कंबोडिया और रूस जैसे दूसरे ममालिक भी ऐसा ही कर रहे हैं। इसके बाद सबसे ऊपर चीन ने अब 25 BRI
فرعی حصہ لینے والے ممالک کے ساتھ سب سے بڑا تجارتی پارٹنرز ہے، لہٰذا چین کے لیے تجارت کا فائدہ ایک بار پھر بہت مضبوط ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ تجارت اور قرض دونوں کے امتزاج سے چین ان ممالک پر یوان کو ڈالر پر استعمال کرنے کے لیے دباؤ ڈال سکتا ہے، تاکہ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ چین 160 ممالک کی تاریں بنا سکے اور یوان کی گردش میں زبردست اضافہ کر سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام ممالک زیادہ تر غریب ممالک ہیں، تو چین اور روس، انگلینڈ اور جنوبی کوریا جیسے امیر ممالک کو ڈالر چھوڑنے کے لیے کیسے حاصل کرے گا؟ سب سے پہلے روس چین کی بھرپور حمایت کر رہا ہے اور اس نے پہلے ہی چینی یوان کو ریزرو کرنسی میں تبدیل کر دیا ہے، لہٰذا یہ ایک بڑا اقدام ہے۔ اور جہاں تک دوسرے ممالک کا تعلق ہے، ان کے پاس دو طرفہ کرنسی کے تبادلے کا معاہدہ ہے اور اب سعودی عرب یوان میں تیل فروخت کرنے پر غور کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر سعودی عرب یوان میں تیل فروخت کرنا شروع کر دے تو بہت سے ملک یوان خریدنے کے لیے جلدی کریں گے اور دوبارہ امریکی بانڈ میں زیادہ غیر ملکی کرنسی کی سرمایہ کاری کی صورت میں اضافی یوان کی چینی بانڈز میں لگایا جائے گا، جس سے چینی معیشت مزید طاقتور ہوگی۔ اس طرح چین اور روس آہستہ آہستہ کرنسی کی حکمت عملی بنا رہے ہیں تاکہ امریکی ڈالر سے پھینکی گئی ریزرو کرنسی کو ختم کیا جا سکے، لہٰذا یہ حکمت عملی بہت صاف اور سیدھی نظر آتی ہے۔ ڈالر کے خلاف کرنسی کی اس جنگ میں یوان کو کن چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ چین اور روس دونوں کو پہلا چیلنج جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے دنیا میں ان کی بدنام زمانہ ساخت۔ چین ڈیٹ ٹریپ ڈپلومیسی اور تائیوان کے حملے کے لیے بدنام ہونے کی شہرت رکھتا ہے اور روس کو مغرب نے پہلے ہی گھیر رکھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ چین اپنی کرنسی کی قدر میں کثرت سے کمی کر رہا ہے۔ در حقیقت امریکہ نے چین پر کرنسی میں ہیرا پھیری کا الزام بھی لگایا ہے۔ اس کے اوپری حصے میں اب تک دنیا یہ بات بالکل واضح کر چکی ہے کہ چین امریکہ کی طرح شفاف نہیں ہے، لہٰذا وہ ممالک کو امریکی ڈالر پر یوان کو در حقیقت اپنانے سے روکے گا۔ آخر کار امریکہ واضح طور پر یوان میں اضافہ اور رقم اور فوجی فائدہ اٹھانا پسند نہیں کرتا۔ آج کے لیے میری طرف سے اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیس اسٹڈی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔